بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے جو مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب اکثر میرے نمازی یعنی کہ مقتدی جو ہوتے ہیں وہ بھی مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب نمازی کے آگے سے گزرنے کی حد کیا ہے اور نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے، اور اگر نمازی کے سامنے یعنی پیچھے ایک نمازی ہے اس کے آگے پھر ایک نمازی ہے، تو اگر یہ نماز پڑھ رہے ہیں الگ الگ تو اگلے نے نماز پڑھ لی تو پچھلے والے کے برابر میں سے گزر سکتے ہیں یا نہیں، تو شریعت کا کیا حکم ہے ان تمام مسائل کے بارے میں۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے جو مسئلہ رکھ رہا ہوں در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 634 پر آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا۔ یاد رکھے نمازی کے سامنے سے گزرنا شرعاً جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف میں موجود ہے حدیث، آپ کھول کے دیکھ لیجئے گا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے پہ سزا کیا ملنے والی ہے، سزا کیا ملنے والی ہے، تو وہ 40 تک ٹھہرا رہے، 40 تک، وہ 40 دن بھی ہو سکتے ہیں، 40 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، اور 40 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ اس کی سزا کیا ہوگی، کتنی دردناک سزا ہوگی، تو وہ 100 سال تک بھی ٹھہرا رہے، تو 100 سال یا 40 سال یا 40 مہینے یا 40 دن، اتنے دن ٹھہرا رہے، تو یہ اس وقت ہوگا جب نمازی کے سامنے سے گزرے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر گزرے کیسے، تو یاد رکھے اگر کوئی چھوٹا مکان ہے یا چھوٹی مسجد ہے، چھوٹی مسجد سے مراد یاد رکھے شرعی 40 گز سے کم ہے، تو پھر ایسی حالت میں نمازی کے سامنے سے بالکل نہیں گزر سکتے جب تک کہ نمازی کے سامنے سترا نہ ہو، یعنی کہ کوئی آڑ نہ ہو۔ آڑ بھی کیا ہو کہ 1 گز اونچی ہو اور 1 انگلی کے بقدر موٹی ہو۔ اگر کوئی اتنی موٹی اور 1 گز کے برابر آڑ ہے تو پھر آڑ کے پرلی طرف سے گزر سکتا ہے، ورنہ اگر آڑ نہیں ہے تو پھر نماز مکمل ہونے تک، جب تک کہ وہ جو رکعت پڑھ رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، ان کے سلام نہ پھیر لے اس کا، تب تک گزرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ یاد رکھے۔ دوسرا مسئلہ کہ اگر مسجد بڑی ہو، یعنی کہ شرعی 40 گز ہو یا اس سے بڑی ہو، یا بڑا مکان ہو یا پھر میدان ہو، تو اس میں گزرنے کا کیا حکم ہے، تو یاد رکھے کہ 3 صف کے بعد، یعنی کہ 3 صف نمازی جہاں سے نمازی کھڑا ہے، جہاں نمازی کے قدم ہے، ایک تو وہ صف ہو گئی جس میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے علاوہ 2 صف اور چھوڑ دیجئے، تو 3 صف چھوڑ کے 4تھی صف میں سے گزرنے کا حکم ہے کہ گزر سکتا ہے۔ وہ بھی کس طریقے سے، علماء نے اس کو کیسے بیان کیا ہے یاد رکھیں، وہ سمجھیے، اب سنیے کہ جب نمازی قیام میں کھڑا ہو اور اس کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ٹکی ہوئی ہو، اور وہ جب سجدے کی جگہ پر اس کی نگاہ ہو، اس کے سامنے سے کوئی گزر جائے تو اسے نظر نہ آئے، اور نظر میرے بھائی پہلی یا 2 صف میں تو نظر آ جائے گا، 3 صف گزر جائے گی تو پھر نظر نہیں آئے گا۔ تو اگر 3 صف کے بعد کوئی گزر رہا ہے تو پھر گزرنے کی اجازت ہوگی، ورنہ اجازت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں 1 صف وہ ہوگی جس میں نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے علاوہ 2 صف اور ہوگی، تو یہ 3 صف ہوتی ہے۔ ان 3 صف کے بعد اگر کوئی گزر جائے تو اجازت ہوگی گزرنے کی۔ تو اگر کوئی چھوٹی مسجد ہے تو اس میں گزر ہی نہیں سکتے، اور یہ آج کل جو گھروں کے اندر بھی، اور میں نے اکثر مساجد میں بھی دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو ہے اتنے سے ٹکڑے رکھ رکھے ہیں سترے کے نام پہ، کئی گھروں میں جو ہے آگے ڈنڈی ڈال دیتے ہیں، کچھ جو ہے کوئی ایسی کوئی چھوٹی موٹی لکڑی وغیرہ چھوٹی سی چیز ڈال دیتے ہیں، تو 1 گز ہونا شرعاً 1 گز کی اونچائی ہونا شرط ہے نمازی کے سامنے گزرنے کے لیے اس کے پرلی طرف سے، اور اگر وہ ہے ہی ایک لاٹھی یا ایک ڈنڈا چھوٹا سا تو وہ تو نمازی کے لیے آڑ ہی نہیں بنا، اور آڑ نہیں بنا تو نمازی کے سامنے سے گزرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی یہاں پر یاد رکھے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنا اس شخص کے لیے باعث گناہ ہوگا جس کی وجہ سے راستہ بلاک ہو جائے، رک جائے،
یعنی کہ وہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے کہ وہاں سے گزرنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، یا پھر جو ہے ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے کہ وہاں سے گزرنے والے کو تو تکلیف نہیں ہو رہی، لیکن گزرنے والا وہیں سے گزر رہا ہے جان بوجھ کے، تو اب نمازی کو گناہ نہیں ہوگا بلکہ گزرنے والے کو ہوگا۔ اور اگر ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی اور وہ جو ہے راستے کی رکاوٹ بن رہا ہے، تو پھر نمازی گناہ گار ہوگا۔ یہ یاد رکھے، فتاوی دارالعلوم آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں میں نے حوالہ آپ کو بتایا ہے، در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 634 پر آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا۔ اور بھی بہت ساری کتاب ہے جیسے کہ احسان الفتاوی ہے، فتاوی دارالعلوم ہے، اور فتاوی محمودیہ، فتاوی شامی وغیرہ، تمام کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔